ایک ایسی قوم جن کے نکلنے کی خبر رب العالمین نے قرآن مجید میں دی اور جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو خبردار کیا، لیکن آج وہ قوم قید میں ہے۔ جب وہ نکلیں گی تو زمین چیخ اٹھے گی اور آسمان لرز اٹھے گا اور انسان صرف بھاگے گا، نہ کوئی پناہ گاہ بچے گی اور نہ ہی کوئی سرحد اور نہ کوئی طاقت، صرف تباہی ہی تباہی ہوگی۔ جی ہاں، یاجوج و ماجوج کوئی خیالی کردار نہیں، یہ کوئی انوکھی مخلوق یا جنات نہیں، بلکہ یہ انسان ہی ہوں گے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس سے ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام جو حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے، ان کی نسل میں سے عرب اور بنی اسرائیل آئے، اور دوسرے بیٹے کا نام حام تھا جن سے افریقی قوم پیدا ہوئی۔ تیسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے یافس کی نسل میں سے وہ قومیں آئیں جنہوں نے بعد میں مشرق، وسطی ایشیا، چین، منگولیا اور روس کی سمتوں میں اپنی آبادیاں کیں، اور انہی میں سے ایسی قوم نکلی جو بعد میں یاجوج اور ماجوج کے نام سے پکاری گئی۔ یہ قوم نہایت طاقتور، بے رحم اور انتہائی وحشی تباہ کن تھی۔ یہ ہر جگہ حملہ کرتے، قتل و غارت کرتے اور کئی بستیوں کو اجاڑ اور زمین پر ایسا فساد پھیلاتی کہ ارد گرد کی قومیں ان کے نام سے ہی لرز جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس انتہائی خطرناک قوم کا ذکر قرآن پاک میں واضح طور پر کیا۔ قرآن پاک کی سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح یاجوج ماجوج زمین پر فساد پھیلاتے تھے اور کس طرح یاجوج ماجوج کو روکا گیا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 93 سے 98 تک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب یاجوج و ماجوج کا ظلم انتہا پر تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے جن کا نام حضرت ذوالقرنین تھا، وہ ایک پہاڑی پر جاتے ہیں جہاں پر ایک قوم یاجوج و ماجوج کے ڈر سے چھپی ہوتی ہے، اور وہ قوم حضرت ذوالقرنین سے کہتی ہے کہ کیا ہم تمہیں کچھ مال دیں تاکہ تم ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا سکو۔ ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج اس وقت زمین پر موجود تھے اور لوگ ان کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے، تو حضرت ذوالقرنین نے ان کے بڑھتے ہوئے ظلم کو دیکھ کر دیوار بنانے کا فیصلہ کیا، اور اللہ کے حکم سے ذوالقرنین نے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک ایسی دیوار بنائی جس کے پیچھے یاجوج ماجوج کچھ صدیوں کے لیے قید ہو گئے۔ یہ ایک ایسی دیوار ہے جس کا ذکر صرف قرآن پاک میں نہیں بلکہ بائبل میں بھی آتا ہے۔ بائبل میں بھی ایسی قوموں کا ذکر آتا ہے جو قیامت سے پہلے نکلیں گی اور زمین کو آگ کی لپٹ میں لے لیں گی، اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یاجوج و ماجوج آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ زمین کو تباہ کر دیں گے۔ یاجوج و ماجوج ایک ایسی قوم جو انسانوں کی ہی نسل میں سے ہیں لیکن انسانیت سے کوسوں دور۔ یاجوج و ماجوج ایسی قوم ہوگی جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور کھنجر کے نوک جیسے ان کے چہرے ہوں گے۔ ان کا چہرہ اتنا چوڑا اور چپٹا ہوگا جیسے مانو کہ لوہے کا تپتا ہوا تختہ۔ ان کے سوکھی ہوئی لکڑیوں کی طرح سخت بال اور اس طرح الجھے ہوئے ہوں گے جیسے صدیوں سے وحشت کی زنجیروں میں قید ہوں۔ ان کی جسمانی ساخت ایسی ہوگی کہ پہاڑوں پر چڑھنا، دریاؤں کا پانی پی جانا اور دیواروں کو توڑنا ان کے لیے ایک کھیل ہوگا۔ اور حضرت علی کا قول ہے کہ ان کی طاقت ایسی ہوگی کہ ایک عام انسان ان کے سامنے ایک بچے کی مانند ہوگا۔ ان کی انگلیاں نوکیلی ہوں گی جیسے پنجے یا کھنجر ہوتے ہیں۔ ان کی آواز میں ایسی دہاڑ جیسے صدیوں سے زمین میں دفن عذاب فوراً باہر آ گیا۔ اور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یاجوج و ماجوج ایک دریا سے گزریں گے تو دریا کا پورا پانی پی جائیں گے، اور ان سے پیچھے آنے والے کہیں گے کہ یہاں تو پانی کبھی تھا ہی نہیں،
سوچو، یہ وہ قوم ہے جو تعداد میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ اربوں میں ہوں گی، ایسی کثرت کہ زمین پر ہر چیز میں قبضہ جما لیں گی۔ یہ قوم ابھی تک تو قید میں ہے، لیکن ان کا وقت قریب ہے، اور جس دن یہ زمین میں پھیلیں گے اس وقت آسمان بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ ان کا ظہور اس وقت ہوگا جب قیامت کے سب سے بڑے فتنے کا ظہور ہو چکا ہوگا، یعنی دجال۔ جب دجال جیسا بڑا فتنہ زمین پر طاری ہو جائے گا، زمین فساد سے بھر چکی ہوگی، نمازوں کے امام تھک چکے ہوں گے، اور تب ایک ایسا وقت آئے گا جب آسمان پھٹے گا اور وہاں سے ایک نور اترے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے مشرقی دمشق کے سفید مینار پر۔ ان کے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہوں گے، ان کے جسم سے ایسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جیسے وہ ابھی غسل کر کے آئے ہوں، اور حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ دجال کو بیت المقدس کے قریب قتل کریں گے۔ اس کے بعد زمین امن سے بھر جائے گی، ہر طرف خوشحالی ہوگی، لیکن یہ امن زیادہ دیر تک نہیں ٹک پائے گا، کیونکہ اس وقت ایک ایسی قوم حرکت میں آ رہی ہوگی جن کو صدیوں پہلے ایک دیوار کے پیچھے قید کیا گیا تھا۔ جیسے ہی دجال ختم ہوگا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر ایک وحی نازل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے فرمائیں گے کہ پس میں نے ایک ایسی قوم نکال دی جن سے کوئی لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، تم میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب یاجوج و ماجوج کی ہزاروں سال کی قید ختم ہوگی۔ یہ وہ قید ہے جسے حضرت ذوالقرنین نے بنایا تھا، اور یہ دیوار اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹوٹ جائے گی، اور یاجوج و ماجوج دنیا میں پھیلنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یاجوج و ماجوج ہر بلندی سے اتریں گے۔ یہ قوم اتنی بڑی ہوگی کہ ہر طرف پھیل جائے گی، اور جہاں سے بھی گزرے گی وہاں صرف تباہی چھوڑ جائے گی۔ اور جب یاجوج ماجوج بحریہ تبریہ پر پہنچیں گے، بحریہ تبریہ یہ ایک دریا ہے جو شام اور فلسطین کے درمیان موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دریا کے بارے میں واضح طور پر فرمایا، جب یاجوج ماجوج اس دریا پر پہنچیں گے تو دریا کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان سے بعد میں آنے والے کہیں گے یہاں تو پانی کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فتنے کو ان تیروں کو خون آلودہ کر کے واپس لوٹائیں گے، تاکہ ان کے فتنے کو زیادہ بڑھایا جائے، جن سے وہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان اور زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اب اور کوئی زندہ نہیں بچ سکا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی پیروی کرنے والے کوہ طور پر بیٹھے ہوں گے، وہ خوف اور بھوک سے دوچار ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا، جو ان کی گردنوں میں داخل ہو کر انہیں ایک ہی رات میں تباہ کر دے گا۔ ان کے مرنے کے بعد زمین پر ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، ان کی بدبو چاروں طرف پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو نازل فرمائے گا جو یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، جس سے ساری زمین یاجوج ماجوج جیسی گندگی سے پاک صاف ہو جائے گی۔ یہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔